صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے آج نہایت ہی ایک غمناک خبر بھی ہے اور ایک بہت بڑا صدمہ جو ہماری تصوف کی دنیا اور ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر سیال، جن کا رات وصال ہو گیا، اور یہ سلسلہ چشتیہ کے وہ چراغ تھے کہ جن کی روشنی سے بھیرا شریف، گوبرا شریف، جلال پور شریف وہ یہ سارے مہک رہے ہیں، کیونکہ سیال شریف وہ عظیم درگاہ ہے کہ جس نے اسلام کے حوالے سے ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، تربیت کے حوالے سے ہو، ہر جگہ سیال شریف کا فیض نظر آتا ہے۔ یعنی یہی سیال شریف کی عظمت و شان کیا کم ہے کہ وہاں سے حضرت ضیاء الامت کی شخصیت پیدا ہوئی، وہاں سے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو فیض ملا، اور بڑے بڑے کبار اولیاء کرام، صوفی اعظام وہاں سے انہیں فیض پایا، اور وہاں حضور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، اللہ اس کے رسول کی خدمت میں گزاری۔ آج ان کے مزار چمک رہے ہیں، آج ان کا فیض چل رہا ہے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ کا رات کو فیصلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ فیض قیامت تک چلتا رہے انشاءاللہ، اور حضور قبلہ پیر سیال کے قبر انور کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے اسلاف کرام کی سنگت نصیب فرمائے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلے جائیں تو صرف چند گھروں کو یا چند لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، یا اپنے محلے یا اپنے شہر کو، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے سے ایک جہان جو ہے وہ غمناک ہو جاتا ہے، ایک جہان جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبلہ پیر سیال کے سارے خاندان کو، آپ کے خلفاء کو، آپ کے برادران طریقت کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور سیال شریف کے روحانی ظاہری فیض و برکات اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ ہم کئی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے پاس تو ذریعہ وہ تو حضور قبلہ شاہ صاحب تھے نا، انہی کی وساطت سے ہمارے سارے سلسلے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو قبلہ پیر سیال سے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ قبلہ موجودہ جو قبلہ پیر صاحب ہیں بھیرا شریف، ان کے ساتھ کئی دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو بڑی عاجزی، انکساری اور بڑا ادب، تو باہر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک مختصر وقت میں بیان انشاءاللہ پھر کبھی میں سیال شریف کے حوالے سے، بھیرا شریف کے حوالے سے، اور جو ہمارے اسلاف کرام کی خدمات ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ علیحدہ جمعہ پڑھاؤں گا کہ ان اللہ کے بندوں نے کیا کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے تو اکثر ایسے پیر آ رہے ہیں، کوئی بنگڑا پیر ہے، کوئی ٹولہ پیر ہے، کوئی چرس پیر ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ آ گئے ہیں۔ کیونکہ جو اصل دوائی ہوتی ہے بازار میں اس کی نقل، اصل کی نقل ضرور آتی ہے،
تو کئی نکالوں میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، چاہے وہ سونا ہے چاندی ہے، اصل ہے۔ گو کہ بازار میں مارکیٹ میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اللہ کے جو بندے اصل ہیں وہ آج بھی ان کی روشنی چل رہی ہے، وہاں دو نمبری نہیں، اور جہاں دو نمبری ہے وہاں شریعت کوئی نہیں، وہاں ایک مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، کوئی اللہ رسول والی بات نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سلسلے کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک روشنی ہے۔ حضور بابا فرید ہیں، حضور حضرت داتا صاحب ہیں، حضور پیر سیال ہیں، حضور ضیاء الامت ہیں، حضور بابا نظام الدین اولیاء اللہ ہیں، حضور حضرت خواجہ چشت، حضرت خواجہ سیدنا معین الدین اجمیری چشتی، آپ کی ہستیاں ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے کفرستان کو اسلام میں تبدیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا فیضان تا قیامت جاری سے انشاءاللہ رہتا ہے، یہ فیض ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلے، ہاں یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اس کی قدر کریں، بعد میں آنے والے اس نقش قدم پر چلیں تو کبھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ پیر سیال کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور آپ کے لواحقین کو، صاحبزدگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اس مختصر سے وقت میں جو میں نے آج تھوڑا سا رکھا، کیونکہ آج کل ایک ٹاپک چل رہا ہے عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کرام کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ چیز جو معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 نبی رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور کسی نے ان کی بات مانی، کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ جنہوں نے مانی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا یہ حزب اللہ ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ جنہوں نے نہیں مانی وہ حزب الشیاطین بن گئے، شیطان کا گروہ بن گئے۔ کئی ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ باہر والوں نے بات مان لی، گھر والوں نے نہیں مانی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام ہے، باہر والے مانے، گھر والے نہیں مانے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے 1,00,000 تقریباً 24,000 نبی رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ جن گھر والوں نے مانا وہ بھی بے مثال ہے، اور جو باہر والوں نے مانا وہ بھی بے مثال ہے۔ جنہوں نے کہہ دیا نا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ گھر والے پہ ہیں تو وہ بھی بے مثال ہیں، اگر وہ ساتھی اور دوست ہیں تو وہ بھی بے مثال ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ میرا محبوب وہ ہے جو سچ لے کر آیا ہے، وصدق بہ، اور یہاں جو صدق بہ کا معنی ہے کہ اس نے ان کی تصدیق فرمائی ہے، یہاں سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم المتقون، فرمایا جس نے بھی میرے نبی کو مانا ہے وہ سارے متقی ہیں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ اللہ نے متقی فرما دیا۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ینصرون اللہ ورسولہ، میرے محبوب کے وہ غلام جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ سارے سچے ہیں، متقی بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ حضور کی آل کی بات آئے جس میں حضور کی ازواج بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں، اور حضور نے بالخصوص حضور کی بنات پاک بھی ہیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور پھر بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات حضرت شیر خدا حسنین کریمین علیہم السلام، ان کو بالخصوص اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ حضور کی اہل بیت، یہ تو وہ ہیں جو حضور کی بالکل خاص اہل بیت ہیں۔
کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو اعزازی طور پر اللہ کے محبوب نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا، جس طرح حضرت سلمان فارسی کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو پتہ نہیں کہاں سے آیا آپ کے قدموں میں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے، تو میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کا نام حتیجہ بتایا کرو اور اپنے باپ کا نام محمد بتایا کرو، اپنے بھائی کا نام حسنین کریمین بتایا کرو۔ فرمایا یہ سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے ہے۔ اعزازی طور پر آپ نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو حضور کی اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، حضور کی صاحبزادیاں ہیں، حضور کے صاحبزادے ہیں، جنہیں پنجتن پاک کہتے ہیں، حضور کی اہل بیت۔ جب ان کی بات آئے تو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ازل سے کہ اس نے آپ کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہر نجاست سے، ہر نپاکی سے، ہر پلیدی سے۔ اے محبوب آپ کی آل کو پاک کر دیا ہے۔ سورہ احزاب کھول کے دیکھ، اور یہاں مضمون کافی تھا جب اللہ نے فرمایا پاک کر دیا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی تھوڑی بہت نجاست رہ گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اے محبوب جس طرح آپ پاک ہیں نا، جس نبی کی وجہ سے ان کی آل ایسی پاک ہے کہ نجاست کا کوئی شائبہ نہیں رہتا، تو اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ وہاں کو نجاست کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نبی آپ بھی پاک ہیں، آپ کی آل بھی پاک ہے۔ تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، چاہے حضور کے ازواج ہیں، چاہے حضور کے جو ہے وہ اولاد پاک ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ کائنات ہیں، حضور کی بنات ہیں، یہ سارے پاک ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو چادر تطہیر عطا فرما دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور صحابہ کی جب بات آتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سابقون الاولون ہیں، مہاجرین انصار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو آپ کے صحابہ مہاجرین انصار ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا بلال ہیں، سیدنا صہیب ہیں، سیدنا سلمان فارسی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ ہیں، جتنے بھی صحابہ آپ کے ہیں وہ سارے کے سب کے سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ تو یہاں مقام ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، غلطی کرتا ہے، 50 سال اس کی عمر ہے، غلطیاں کرتے کرتے گزر گئی، اب ایک زندگی رہ گئی ہے، اب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں تو اسے راضی ہو گیا، اب معاملہ رضا والا دیکھنا ہے یا پچھلا معاملہ دیکھنا ہے؟ معاملہ تو رضا والا دیکھنا ہے، جب مالک کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا، تم کون سی چیزیں تلاش کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بندہ ہے، اس نے سالانہ امتحان دیا ہے، سارا سال محنت نہیں کی، امتحان دیا، آخر میں محنت کر لی، پاس ہو گیا۔ اب اس کے پاس ہونے کی طرف دیکھنا ہے یا اس کے پچھلے 9 مہینے دیکھنے ہیں؟ پاس ہو گیا، اس کا اجر کیا ہے کہ وہ اگلے کلاس میں چلا جائے، اگلی جماعت میں چلا جائے۔ یہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی آواز کو پست رکھیں۔ کچھ لوگوں کی آواز بلند ہو گئی نا حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ان کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا نہ ہو تمہارا عمل ضائع ہو جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہی ہوتا ہے جب حضور کی بات آئے، نبیوں کی بات آئے، رسولوں کی بات آئے، حضور کی اہل بیت صحابہ کرام کی بات آئے، تو اپنی زبان کو وضو کروایا کرو، وضو کروا کے پھر حضور کی آل پاک کی بات کیا کرو، حضور کے صحابہ کرام کی بات کیا کرو۔
کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان سے راضی ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بیعت سنایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کا معاملہ آیا، وہ بیعت رضوان، حضرت عثمان کو اہل مکہ نے پکڑ لیا تو 1400 صحابہ کرام جن میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی تو قید تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، 1400 صحابہ کرام. حضور نے فرمایا ہمیں خبر ملی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، آؤ قتل حسین پر میرے ہاتھ میں بیعت کرو. حضور سے محبت تھی تو حضور بیعت لے رہے تھے نا. حضور کا ادنا سے ادنا صحابی بھی معمولی آدمی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر میرا صحابی ایک مٹھ آٹا دے دے کسی کو صدقہ، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو اس ایک مٹھ آٹے کے برابر تمہارا ثواب نہیں پہنچ سکتا. یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، ان تک پہنچ ہی کو نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادنا سے ادنا صحابی بھی وہ بلند سے بلند ہے. حضور کے گھرانے کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی وہ بلند سے بلند ہے، وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو فرمایا یہ سارے سچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. فرمایا قتل حسین پر، شہادت حسین پر بیعت کرتے ہیں. سب نے بیعت کی. جب بیعت کر لی نا تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ دیکھو یہ ہے محمد عربی کا ہاتھ اور یہ ہے میرے عثمان کا ہاتھ. یہ ہے میرے عثمان کا ہاتھ. کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہیں لوگ یہ نہ کہیں اگر نبی کو پتہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے. فرمایا مجھے پتہ میرا عثمان زندہ ہے. حضرت یعقوب کو پتہ تھا میرا یوسف زندہ ہے، اور حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ میرے والد زندہ ہیں. تو فرمایا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فرمایا ان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. اب اس سے بڑھ کر حضرت عثمان کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس دن جو آیا کریمہ اتری، اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے محبوب ہم سارے ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تو حضرت علی نے فرمایا اس دن جو ہمیں جنت کی بشارت ملی نا وہ حضرت عثمان کی وجہ سے ملی. حضور کا گھرانہ بھی بے مثال، حضور کا یارانہ بھی بے مثال ہے. حضور کے قدمین مبارک جہاں لگ گئے ہیں اس قدم کی جگہ کی مثال نہیں ہو سکتی. تو جو حضور کے اصحاب ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، تو یہ آج نیٹ کا دور ہے، کوئی سی فضول بکواس کرتا ہے، کوئی فضول چند ٹگے ٹگے کے لوگ، مراسی قسم کے لوگ حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں، اور چند جو ہے وہ نکمے اور بے ادب قسم کے لوگ حضور کی آل کے بارے میں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں. تمہاری حیثیت حضور کے گھرانے کے دروازے کے سامنے بیٹھا جو کتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر بھی تمہاری حیثیت نہیں. علامہ صاحب یہ جو مرتبہ، جو مقام، جو عزت ملی ہے یہ ان کے نام کی برکت سے ملی ہے. یہی یزید سے غلطی ہوئی. مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے کراچی میں ہمارے علماء اہل سنت، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جس سے حضور نے محبت فرمائی اور جس نے حضور سے محبت فرمائی، جس سے حضور کی آل نے محبت فرمائی اور جس نے حضور کی آل سے محبت فرمائی، جس سے حضور کے صحابہ نے محبت فرمائی اور جس نے حضور کے صحابہ سے محبت فرمائی، ہم سب سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابہ کی صف میں یزید کو کھڑا کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یزید ایک کافر، فاجر، فاسق انسان تھا جس نے اہل بیت طہار حضور کے خون کی توہین کی. اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے کہیں یا اللہ علم دے یا نہ دے یہ تیری مرضی ہے، عمل دے یا نہ دے توفیق تیری مرضی ہے. یا اللہ ہمیں بے ادب نہ بنا. یہ دعا کیا کریں. بڑے بڑے علم والے، شیطان کے پاس بڑا علم تھا، بیڑا غرق ہو گیا.
بڑا عمل بھی تھا. اگر سجدے کر کر کے محرابیں تیرے پیشانی پہ پڑ گئی ہیں، حضور کی آل کا بغض ہے، کوئی فائدہ نہیں. حضور کے اصحاب کا بغض ہے، تیری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے پر رہیں کہ حضور کی آل بھی بے مثال ہے، حضور کے اصحاب بھی بے مثال ہے. تیرے پاس کیا پیمانہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو مقام دے رکھا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو یہ شان دے رکھی ہے. کس کس کی شان بیان کریں؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، حضور نے سب کو شان دی تھی، تیرا یہ مقام، تیرا یہ مقام، تیرا یہ مقام، تیری. تو حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ آپ نے فرمایا بلال جو تیرے لیے رکھا ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکھا. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا قیامت کے دن میرے ہر غلام کو اس کے نام سے بلایا جائے گا. اے فلاں ابن فلاں آؤ جنت میں چلے جاؤ، اے فلاں ابن فلاں جنت میں چلے جاؤ. فرمایا میرے ہر غلام کو، اصحاب کو ان کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن بلال تجھے تیرے نام سے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا یا مؤذن الرسول ادخل فی الجنہ، اے مؤذن رسول جنت میں داخل ہو جا. جو تیری ڈیوٹی ہے نا اس نام سے بلایا جائے گا. حضور کی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین ہیں، آگے ان کی اولادیں ہیں، نسلیں ہیں. یہاں تو ادب کا یہ عالم ہے کہ حضرت شاہ ابن رضا ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے. کیونکہ میں اس لیے کہ نوجوان بیٹھے ہیں، آج کل یہ نیٹ چل رہا ہے، پتہ نہیں کوئی بکواس کر رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے. اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کریں، نہ حضور جیسا کوئی ہے، نہ حضور کی آل جیسا کوئی ہے، نہ حضور کے اصحاب جیسا کوئی ہے. اس چیز پر کاربند رہیں. یہ پیمانے اللہ اس کے رسول نے متعین فرمایا. قرآن پڑھا کریں. آج ہم نے قرآن چھوڑ کر نیٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا لیا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. علماء نے ایسے تو سر کھپائیاں نہیں کی. یہ صرف تصویروں کا پروگرام ہو سکتا ہے یا کوئی صحیح بات دیکھنی ہو تو کریں، لیکن اس میں بڑی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے. اپنے عالم دین سے پوچھے کہ جناب یہ مسئلہ ہے تو مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ ہے کیا؟ ادب اس طرح ہونا چاہیے جس طرح تاجدار بریلی نے کیا ہے. تو ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، اور تسی بھی بولیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. آپ اس زوم میں تو نہیں مبتلا ہو گئے نہیں سارا بولنا شاہ صاحب بھی بولنا، خود بھی بولا کریں، جا کے جمعہ پڑھا کریں. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. یہ عقیدہ رکھیں. تو فرمایا کہ حضرت شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ادب کی کمائیاں کی ہیں، اللہ والوں کے حضور والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. تو فرمایا پہلے علماء کو بگیوں پر سفر کرایا جاتا تھا، ایک عالم دین آیا اس کا احترام کیا جاتا تھا. آج تو یہ بات نہیں نہ رہی. آج ایک عالم دین کو، آج ایک امام کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور کوئی بات نہیں، تنہا دن ہے، کوئی گل نہیں. جس کو آگے کھڑا کر رہے ہو وہ تم سب سے بہتر شخص ہے. تاجروں نے ہڑتالیں کی، ککھ نہیں رہا ساڑھے پلے. سب نے کرونا میں، ڈاکٹروں نے، سب کسی عالم دین کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے ہڑتال کی ہو؟ کسی عالم دین نے، چاہے کسی مکتبہ فکر کا ہو. یہاں ڈاکٹر رو پڑے ہیں، یہاں تاجر رو پڑے ہیں، فیکٹری والے رو پڑے ہیں سارے، لیکن امام مسجد نے، عالم دین نے، پیر نے کیا کہا ہے؟ تو یار ہم نے مسجد بند نہیں کرنی، ہم نماز پڑھائیں گے. اسی علماء کا مقام معاشرے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. جب کسی معاشرے میں علماء کی عزت کی جاتی ہے اس معاشرے کو بھی عزت دی جاتی ہے، اور جہاں علم کی توہین ہوتی ہے اس معاشرے کی عزت نہیں ہوتی. تو حضرت شاہ رضا بریلوی پہلے بگیوں میں سوار کرا کے، وہ جو بگیاں نہیں، وہ جو کندھوں پہ ڈولی میں ڈولی ہوتی تھی، تو اس میں ایک عالم دین کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. تو حضرت شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دوسرے علاقے میں جانا تھا، ڈولی تیار ہوئی، وہ علاقے والے آئے،
وہ علاقے والے لے کر آتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا، تو وہ بندوں نے پکڑا، اٹھایا، لے کے جا رہے۔ آپ نے اپنی طبیعت میں بوجھ محسوس کیا، آپ نے فرمایا تھوڑا سا سواری چلی نا ڈولی، آپ نے فرمایا اس کو یہی رکھو۔ 4 آدمی تھے، آپ نے فرمایا میں سوار ہوا تو میری طبیعت میں بوجھ پیدا ہو گیا، کیا تم میں کوئی سید تو نہیں ہے کہ میں جو؟ ایک نے کہا حضور میں سید ہوں۔ فرمایا جہاں سے میں چلا تھا، جہاں سے تو نے، اب تو بگی میں، وہ ڈولی میں بیٹھ، میں وہاں تک تمہیں اٹھا کر لے کے جاتا ہوں۔ اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ ہون رسول نیچے اور تو اوپر بیٹھا، یہ ہے وہ علم جس میں ادب ہے، احترام ہے، اسے چاہے اپنے مقام کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی کو ولایت کیسے ملی؟ یہ تو پہلوان تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، ان کے ہم پلہ کوئی پہلوان نہیں تھا۔ ایک دفعہ لڑائی کا آیا، یہ اپنا وہاں میدان میں کھڑے ہو گئے، کوئی پہلوان سامنے نہیں آتا، ایک کمزور سا نوجوان آ گیا کہ میں لڑوں گا۔ اب بادشاہ ہے، سارے لوگ کھڑے، ہم نے ہنسنا شروع کر دیا کہ بڑے بڑے پہلوان نہیں ہے، ایک کمزور سا نوجوان۔ تو جنید بغدادی جو ہیں، یہ جنید پہلوان کے نام سے مشہور تھے، تو وہ فرماتے ہیں بیٹا تمہیں کہیں کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی، کشتی کرنے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جناب غلطی نہیں لگی، لیکن میری بات ایک کان میں سن لیں۔ کیا؟ اس نے کہا میں ایک سید زادہ ہوں، میری 2 ہمشیرہ ہیں، میں غریب ہوں، ناتواں ہوں اور معذور بھی ہوں، کمزور ہوں، میں سے لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے اوپر ان بہنوں کا ایک بوجھ ہے، اور اگر آج خون رسول کے احترام میں آپ مجھ سے ہار جائیں تو میں نانا جان سے سفارش کروں گا کہ یہ ان کا صلہ یہ ہے کہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ آپ کا کیا جانا ہے، آپ نے کل بھی کشتی جیت جانی ہے، پرسوں بھی جیت جانی ہے، یہ چوٹ کھا گئی آپ کو۔ آپ نے فرمایا بیٹا جو تو نے کہا ٹھیک کہا ہے، میری گردن کو ذرا مروڑ، میں نیچے گر جاتا ہوں، تو سوار ہو جا، پھر جو انعام ملے گا اسے اپنی بہنوں کی شادی کر لینا۔ اسے کیا پتا تھا، اس سیدزادے کا تو کوئی پتہ نہیں، تاریخ میں نہ اس کا نام ہے، آج نام ہے تو جنید بغدادی کا نام ہے۔ ادب والے، شکست ہوئی، آپ نیچے گر گئے، دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب بندہ عشق کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، پر جیتنا پھر جیت نہیں ہوتی، بندہ ہار کے جیتتا ہے۔ اگر عشق کی بازی لگانی ہے تو پھر ہارنے میں جیت ہے، جھکنے میں جیت ہے، عاجزی میں جیت ہے۔ پھر کیا ہوا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فضلاء، وہ حضرت جنید بغدادی جس کمرے میں ہوتے تھے وہاں جوتی پہن کے نہیں جاتے تھے۔ تو میرے دوستو، حضور کیا کہ اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ جس نے حضور کی آل اصحاب کا احترام کیا وہ ہمارا ہے، جس نے نہیں کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی پرہیزگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ۔